تو اس لیے میرے دوستو، میری ان حفاظ سے اور عوام الناس سے خصوصی درخواست ہے، ایسے حفاظ کو نہ آپ تراویح کا امام بنائیں، ان سے درخواست کریں علماء کے پاس لے کر جائیں، موٹے موٹے مسائل سیکھیں، سجدہ تلاوت کے مسائل سیکھیں، نماز کے آداب، قرآن پڑھنے کے آداب سیکھیں اور پھر اس طریقے سے بڑھائیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، وہ خود دور کرے، کسی قاری صاحب کو دیکھ کر قرآن زبانی قرآن سنائے، لیکن تراویح کسی کی بھی خراب نہ کرے، اپنی بھی خراب نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نیکی کی صورت میں کر رہے ہیں، ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ نیکی نہیں، وہ گناہ ہے۔ جن میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم تراویح کی نیکی کو نیکی کی صورت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی اتنی زیادہ قرآن کی بے حرمتی، بے ادبی کرتے ہیں کہ شاید اور کوئی ایسا نہ کرتا ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے کیسا پڑھ رہے ہیں۔ اس سال آپ تہیہ کر لیں، ان حافظوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے، صاف فتاوی جات موجود ہیں، وہ حافظ قرآن جو بہت تیز پڑھتا ہو، الفاظ کی سمجھ نہ لگتی ہو، اس سے اچھا تو آپ علم ترا والا کے پیچھے پڑھے جس کی سمجھ بھی لگتی ہو۔ اور یہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص ایسے حافظ قرآن کی خواہش کرتا ہے جو جلدی پڑھے، اتنا جلدی تیز پڑھائے کہ اس میں قرآن کے الفاظ کی سمجھ نہ لگے، تو ان نمازیوں اور مقتدیوں کو بھی برابر کا گناہ ملتا ہے۔ ایسے امام کو امام بنانا ناجائز، حرام ہے۔ قرآن کو دیکھیں، آپ پڑھیں قرآن کو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ تو بتائیں، کیا نماز تراویح نماز نہیں ہے؟ کیا اس میں خشوع خضوع لازم نہیں ہے؟ حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قائم لیس له من صیامہ لیس له من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں سوائے ان کے رات کے قیام کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ یہی حافظ قرآن ہے، ایسی تراویح پڑھنے والے ہیں جو اتنا تیز پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے، تو ان کو سوائے تھکاوٹ کے، تھکنے کے، کھڑا ہونے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، یہی نہیں پتہ پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، نماز تو اس لیے ہے نا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ قرآن میں ہے وسجد وقترب، آپ سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ نماز تراویح خاص رمضان کی عبادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے ہر روز ایک مسلمان بندے کو 40 سجدے دے دیے ہیں، وہ 40 سجدے کرے، ہر سجدے میں اللہ کے قریب ہوگا، ہر سجدے میں اللہ کے قریب ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں اور ہر روز کے 40 سجدوں کو آپ 30 دن سے ضرب دیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جان چھڑاتے ہیں، بلکہ لوگ ایسے حافظ قرآن کو تلاش کرتے ہیں جو بہت زیادہ تیز پڑھنے والا ہو۔ ایک محلے میں 2 حافظ قرآن، ایک آہستہ پڑھنے والا ہو، ایک تیز پڑھنے والا ہو، تو تیز پڑھنے والے کے پیچھے لوگ جلدی جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے ختم کر لیا۔ وہ حافظ قرآن بھی بڑا فخر کرتا ہے کہ میں اس سے پہلے فارغ ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ ان کو ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہوتا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ان پہ برس رہی ہوتی ہے، ان کو بجائے قربت کی اللہ کی دوری ان کو مل رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے حافظ قرآن کے پیچھے بالکل بائیکاٹ کریں، آپ تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، تسلی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ نماز کے واجبات میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی آج آپ سمجھے اور غور کرنا۔ بہت سے حافظ قرآن کو میں نے دیکھا ہے، جیسے نیت باندھتے ہیں ثنا نہیں پڑھتے اور فوراً ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے ثنا پڑھنا سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی تعریف ہے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں نا اللہ کو راضی کریں، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ جب نماز میں اللہ کی تعریف ہی نہیں کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، پھر نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس سے اچھا نہ ہی پڑھیں آپ۔ تو سب سے پہلے حافظ قرآن بہت سارے، سب کا نہیں کہہ رہا میں، وہ نیت باندھتے ہیں، نہ خود ثنا پڑھتے ہیں، نہ مقتدیوں کو ثنا پڑھنے کا موقع دیتے، فوراً سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سنت کو چھوڑ دیا، تعوذ تسمیہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اور اگلی سورت کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ چلو اس سے آگے آپ چلیں، وہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو جو آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہے، رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کوئی تسبیح نہیں پڑھتے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، یا تسبیح پڑھتے تو بہت تیز پڑھتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں قومہ کرنا، ایک تسبیح کی مقدار کھڑا ہونا، سارے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں۔
ابھی صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہو پاتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کمزور بزرگ وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ، اور یوں کوے کسی ٹھونگے مارتے ہیں۔ اتنی نماز کا قرآن کی بے ادبی کی، قرآن کا حلیہ بگاڑا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا یہ مقولہ عربی کا کلام الملوک کی فرمایا بادشاہوں کا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی عظمت ہے، جیسے اللہ کے ذات کا ادب ہے، ایسے اللہ کی کلام بھی عظمت والا ہے، اللہ کا قرآن کا بھی ادب ہے۔ جتنی بڑی اللہ کی ذات اتنا بڑا اللہ کا کلام، اس کو آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور پھر ایک تو نماز کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، دوسرا نماز کی بے ادبی کرتے ہیں۔ آپ لوگ فضائل اعمال میں بہت دفعہ یہ حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے بھی سنی ہوگی کہ جو بندہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھے آداب کے ساتھ، تو نماز کیا کہتی ہے؟ حفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے، کما حفظتنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے، آداب سرسبز و شاداب رکھے اللہ تجھے، جیسے تو نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اگر کوئی شخص نہ رکوع پورا کرے، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کرے، نہ قیام صحیح طریقے سے کرے، تو نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ایسے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری تراویح ہر روز ہمارے منہ پر مار دی جا رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، کھڑے ہوں، ایک تسبیح کی مقدار کم از کم ہم وہاں پر اطمینان سے کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں اطمینان سے کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دعا بھی ہے، چلو دعا نہیں، کم از کم ایک تسبیح کی مقدار تو بندہ بیٹھے کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جب تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، بہت سے حافظ قرآنوں کی یہ شکایت آئی ہے، ان کے مقتدیوں نے کی ہے کہ ہم ابھی تشہد مکمل نہیں کر پاتے، حافظ قرآن سلام پھیر دیتے ہیں۔ دیکھیں تشہد بھی پڑھیں، واجب ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک، درود ابراہیمی، ان دونوں کو پڑھیں، ان کے بعد دعا پڑھیں، پھر سلام پھیرا جائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر درود پاک کو چھوڑتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ گناہ گار ہے، عادت نہ بنانی چاہیے، اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے یہ شفا سے محروم ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو درود پاک پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، اور ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ تاکیدی ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ میرے دوستو آپ یہ بتائیں جس نبی کے صدقے ہمیں یہ قرآن، یہ دین، یہ شریعت، یہ ساری رحمتیں برکتیں ملی ہیں، اس نبی پہ ہم نماز پڑھنا، درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ جس نبی نے ہمیں سب کچھ دے دیا، ہم نماز جیسی عظیم عبادت پر اس نبی کو بھول جائیں، اس پہ درود نہ پڑھیں؟ تو یہ بھی بہت بڑی حفاظ سے شکایت ہے عوام کو، مقتدیوں کو، کہ وہ تشہد بھی نہیں پورا پڑھنے دیتے، درود پاک بھی نہیں پڑھنے دیتے، اور فوراً سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ موٹی موٹی غلطیاں تھی۔ ثنا بھی پڑھے، سنت ہے، تعوذ تسمیہ بھی پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور رکوع کو اچھے طریقے سے کریں۔ رکوع کے بعد ایک رکن کی ایک تسبیح کی کم از کم مقدار آپ کھڑے ہوں، دونوں سجدوں کے اطمینان سے کریں۔ سجدے کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں واجب ہے، واجب چھوٹ گیا، علماء نے لکھا ہے نہ اس کی نماز ہوئی نہ مقتدیوں کی نماز ہوئی۔ اپنے واجب کا بھی خیال کرے، مقتدیوں کے واجب کا بھی خیال کرے، اور جس نماز کا واجب چھوٹ جائے اس کو وقت کے اندر لوٹانا واجب ہے، اس کا اعادہ کرنا۔ پھر درود پاک جیسی عظیم 40 برکتیں، 40 انعام ملتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ، ان انعامات سے، ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے خود بھی محروم ہوتے ہیں، دوسروں کو محروم کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو میری ان حفاظ سے اور عوام الناس سے خصوصی درخواست ہے، ایسے حفاظ کو نہ آپ تراویح کا امام بنائیں، ان سے درخواست کریں علماء کے پاس لے کر جائیں، موٹے موٹے مسائل سیکھیں، سجدہ تلاوت کے مسائل سیکھیں، نماز کے آداب، قرآن پڑھنے کے آداب سیکھیں، اور پھر اس طریقے سے بڑھائیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی وہ خود دور کرے، کسی قاری صاحب کو دیکھ کر قرآن زبانی قرآن سنائے، لیکن تراویح کسی کی بھی خراب نہ کرے، اپنی بھی خراب نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق